بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام یعنی بات سننے کے آداب۔ کلام سننے کے بعض مسائل یعنی بات سننے کے بعض مسائل، خطبہ عیدین وغیرہ اور اس حکم میں دینی باتیں داخل ہیں، ان کا توجہ کے ساتھ سننا واجب ہے۔ چھپ کر باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سن لینا، یہ سب تجسس میں داخل ہے، اور تجسس بنص قطعی حرام ہے۔ البتہ اگر کسی سے مضرت یعنی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے اس مضرت رساں کی تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے۔ آداب: بات کو اچھی طرح توجہ سے سننا چاہیے، اور کچھ شبہ رہے تو متکلم سے فوراً دوبارہ تحقیق کرنا چاہیے۔ بے سمجھے محض اجتہاد یعنی اپنی رائے سے عمل نہ کرے۔ بعض اوقات غلط فہمی کے ساتھ عمل کرنے سے متکلم کو اذیت ہوتی ہے۔ متکلم یعنی بات کرنے والا۔ بعد مغرب ایک ذاکر شاغل کو جس کی استدعا پر اس کو یہ وقت دیا گیا تھا کچھ تلقین کے واسطے پکارا، کیونکہ ذرا دور تھے۔ ان صاحب نے زبان سے ہاں تک نہیں کہا، بلکہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر روانہ ہوئے، جس کی اطلاع نہ ہوئی۔ اس لیے دوبارہ اس خیال سے پکارا کہ شاید نہ سنا ہو۔ اتنے میں وہ خود آ گئے۔ استفسار فرمایا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا جواب کے لائق مجھ کو نہیں سمجھا؟ جواب دینے سے داعی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مدعو یعنی بلانے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے اس نے سن لیا، اور جواب نہ دینے سے کلفت ہوتی ہے کہ وہ دوسری مرتبہ پکارے۔ تیسری دفعہ آواز دے تو دوسرے کو یہ تکلیف محض آپ کی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے ہوئی کہ آپ سے زبان نہیں ہلائی گئی۔ اگر ہاں کہہ دیتے تو مشکل تھا کہ آج کل علوم کی تعلیم تو ہر جگہ ہے، لیکن اخلاق کی تعلیم عنقا ہے۔ اب طبیعت پریشان ہو گئی، دوسرا وقت آپ کو دیا جائے گا، اس میں اس امر کا لحاظ رکھنا۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا عام سا ہے، کوئی پکار رہا ہوتا ہے تو ہم بغیر کچھ کہے اس کی طرف چل دیتے ہیں۔ یعنی کوئی کسی دیوار کے پیچھے ہے یا کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم کسی کمرے میں ہیں، اب ایک طرف سے آواز آئی اور چپ چاپ وہاں سے نکلا اور آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر دوبارہ آواز پکاری جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ایک دم سامنے آ گیا۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا ایک طرح سے بد اخلاقی ہے کہ ہاں بول دیں، جی بول دیں، آ رہا ہوں، اس طرح سے بول دیا جائے تو پکارنے والے کو یا بلانے والے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جب تم سے کسی کام کو کہے تو اس کو سن کر ہاں یا نہیں ضرور زبان سے کہہ دیا کرو، تاکہ کہنے والے کا دل ایک طرف یعنی مطمئن ہو جائے۔ نہیں تو ایسا نہ ہو کہ کہنے والا تو سمجھے کہ اس نے سن لیا ہے اور تم نے سنا نہ ہو، یا وہ سمجھے کہ تم یہ کام کرو گے اور تم کو کرنا منظور نہ ہو، تو ناحق دوسرا آدمی بھروسے میں رہا۔ استاد کے بارے میں، اگر کوئی استاذ کو برا کہے تو سن کر چپ اور جوں کا تو نہ رہے، بلکہ حتی الوسع اس کا دفیہ کرے یعنی اس کا دفاع کرے، ورنہ یعنی اگر ایسا نہ کر سکے تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہو۔ استاذ جو بتلا دے اس کو خوب توجہ سے سنے اور دھیان جما کر کان لگا کر بالکل استاذ کی طرف متوجہ رہے۔ سننے کے بعد جو بات سمجھ میں نہ آئے تو استاذ کا قصور نہ سمجھے، بلکہ اپنا فہم اور توجہ کی کمی کا قصور سمجھے۔ استاذ جب تقریر کر رہا ہو تو شاگرد کے لیے آداب میں سے ہے کہ ہمتاً اس کی طرف متوجہ رہے، تمام اعضاء کو ساکن رکھے، کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، بس
خاموشی اور سکون کے ساتھ سنتا رہے، آنکھوں کو بھی استاد کے چہرے کی طرف لگائے رہے، کانوں کو بھی استاذ کی آواز پر لگائے رہے، قلب کو، دماغ کو، ذہن کو حاضر اور بیدار رکھے، چست اور ہوشیار رہے۔ خلاف شرع آواز کے بارے میں، کسی کے گانے بجانے کی طرف کان مت لگاؤ، یہ قلب کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ نفوس میں خبث غالب ہے، اور گانے بجانے سے کیفیت موجودہ کو حرکت اور قوت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ مقدمہ حرام کا حرام ہے، یعنی گانے بجانے کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور بلکہ بعض حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں گزر ہو رہا تھا تو ایک جگہ سے ڈھول کی آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلی دے دی اور پھر کچھ دور جا کے پوچھا کہ صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب اس ڈھول کی آواز آ رہی ہے؟ تو جب فرمایا کہ نہیں اب نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں باہر نکال لی۔ تو اس طرح کی باتوں کی طرف یا اس طرح کی آوازوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے۔ مرد اور عورت کی بلند آواز بلا قصد بھی کان میں پڑے تو کان بند کر لے۔ اب یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ اب کیسے کریں؟ کوئی گھر میں بیٹھے ہیں تو باہر عورت جا رہی ہے، اس کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم باہر ہیں تو گھر کے اندر سے باہر آواز جا رہی ہے، تو مشکل کام ہے، لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچائیں۔ عورت کو بھی احتیاط ضروری ہے کہ اس کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے۔ متفرق آداب استماع، اگر کوئی بطور تعلیم کی بات کہے تو اس کی بات سن کر تب اٹھنا چاہیے، ورنہ بات کی بے قدری اور بات کرنے والے کی دل شکنی ہوگی۔ اگر کوئی تم کو دوسرا سمجھ کر دوسرے نام سے پکارتا ہو اور تم کو اس بات کی خبر ہو جائے تو یہ خیال کر کے مجھے تھوڑا ہی پکارتے ہیں، خاموش مت ہو جاؤ، بلکہ فوراً اپنا نام بتلا دو کہ میں فلاں ہوں، تاکہ پکارنے والے کو الجھن اور پریشانی نہ ہو۔ مجمع میں اگر تقریر ہوتی ہو تو ادھر ہی متوجہ رہیں، دوسرے سے بات نہ کریں، اس میں بے قدری اور بے تمیزی ہے، یعنی بدتمیزی ہے۔ اگر کوئی آڑ سے پکارے تو فوراً جواب دے کہ میں نے سن لیا، آ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ چپکا ہو رہے اور وہ پکارتا ہی رہے۔ اگر کوئی کام کرنے کو کہے تو خوب سمجھ کر کام کرنے کو جائے، تاکہ کام ہو جائے اور پریشانی نہ ہو، اور بات کرنے کے پھر اطلاع بھی دے کہ میں نے کام کر دیا، تاکہ اس کا انتظار نہ رہے اور خود بھی سبکدوش ہو جائے۔ اگر بات سن کر نہ سمجھے تو پھر پوچھ لے، بے سمجھے جی ہاں بہت اچھا نہ کہے، جی ہاں بہت اچھا یہ نہ کہے۔ اگر اندھیرے یا آڑ کی وجہ سے آواز یا حال سے کوئی نہ پہچانے اور دریافت کرنے کے لیے پوچھے کہ کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بیان کرے کہ میں فلاں ہوں، مثلا محمد خلیل۔ بات سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ فرمایا کہ نشست اور برخاست سب میں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف یا تنگی تو نہیں ہوتی۔ گول بات ہرگز نہ کہنی چاہیے، بات کو خوب سمجھ کر پورا اور صاف جواب دینا چاہیے تاکہ دوسرے کو بار بار پوچھنا نہ پڑے۔ بات کا جواب نہ دینا بے ادبی ہے۔ فرمایا کہ بات سن کر جواب نہ دینا سخت بے ادبی ہے۔ اسی طرح دیر میں جواب دے کر انتظار کی تکلیف پہنچانا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو کچھ پڑھا اور جو سنا اور جتنا سمجھ میں آیا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔